لائف چل رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا على الآخرة خير والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلح إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحدهم عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں اپنی جانب سے تمام مومنین و مومنات کی جانب سے، تمام مرحومین کی جانب سے، تمام مومنین و مومنات کی شفاعت اور ان کے زمان کے لیے قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خیرت اللہ وابن خیرتے، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار اللہ ونصارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی الليل والنهار. یا ابا عبداللہ لقد امت الرزیت وجلت وعظمت المصیبت بك علينا وعلى جميع اهل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتك في السماوات يا جميع اهل السماوات،
فلعن الله أمة أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله المماهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمرو بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت والجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب آثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فاسألوا الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة عليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب آثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما يؤتى مصابا بمصيبته مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله
اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية يزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم بالموالاة لنبيك وعلى نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر اللحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا بظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. آپ حضرات سجدے میں چلے جائیں. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله العظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا موحجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزار ہوں علی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے مومنین کے قلوب کو نورانی فرمائیں. آپ حضرات ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا غنى كالعقل. صلوات پڑھیں بار محمد اور آل محمد. آپ ذرا سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر
تمام مومنین مومنات اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کی یہ مجلس رکھی گئی ہے، ان کی روح کو خاص طور سے نصرت علی ابن اخلاق احمد صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سب سے اہم نعمت کا نام ہے زندگی، اور مولا کے جس فقرے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں زندگی سے مربوط 4 اہم اور اساسی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات لا غنا کل عقل۔ سوال یہ ہے کہ انسان کے پاس سب سے عظیم سرمایہ کیا ہے، جس سے بلند و بالا کوئی سرمایہ نہ ہو اور جس سرمایے کی نظیر نہ ہو، وہ کون سا سرمایہ ہے؟ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ عقل سے بلند و بالا کوئی سرمایہ نہیں ہے انسان کے پاس۔ سب سے اہم، بے نظیر، بے مثل، جس کی کوئی نظیر نہ ہو جس سرمایے کی، وہ انسان کے پاس سرمایہ عقل ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات امام نے ارشاد فرمائی لا فقر کل جہل۔ زندگی میں فقر کئی طرح کا ہے۔ ایک مرتبہ فقر یہ ہے کہ انسان کے پاس مال دنیا نہ ہو اور مال و دولت نہ ہو، مگر یہ فقر برا ہے، لیکن مولا نے کہا کہ اس سے برا بھی ایک فقر ہے، اور جس سے برا کوئی فقر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہالت کی زندگی گزارے۔ لا فقر کل جہل۔ جہل جیسا کوئی فقر، کوئی غربت نہیں ہے، یعنی سب سے خراب فقر مال نہ ہونا بری شے ہے، مگر انسان کے یہاں جہالت کا پایا جانا یہ بہت بری شے ہے۔ لا فقر کل جہل۔ جہل جیسا کوئی فقر نہیں ہے، یعنی اگر انسان کے پاس ولو یہ کہ مال کم ہو، لیکن ایک انسان کو جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ لا فقر کل جہل، یہ دوسری باتیں۔ تیسری بات لا میراث کل ادب۔ امام کا ارشاد ہے کہ سب سے اہم میراث ادب ہے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے، ہم نے اپنے اسلاف سے کیا لیا ہے؟ کہہ رہے ہیں لا میراث کل ادب۔ ادب جیسی کوئی میراث نہیں ہے۔ میرے چھٹے امام کا یہ فرمان ہے ان اجلت فی عمرک اثنین۔ اگر تمہاری زندگی سے صرف 2 دن بچ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ فجعل احدہما للادب۔ تو اس 2 دن میں سے 1 دن کو اس لیے قرار دے دینا کہ اس 1 دن میں تمہیں ادب سیکھنا ہوگا۔ ادب اتنا ہے، ادب اتنا اہم ہے۔ ان اجلت فی عمرک اثنین، 2 دن بچ جائیں تو 1 دن کو اپنے ادب کے لیے قرار دینا، تاکہ تم با ادب بن جاؤ۔ اور دوسرا دن کس لیے قرار دیا جائے گا؟ تاکہ سیکھے ہوئے ادب کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ بس پہلی بات لا غنا کل عقل، یعنی عقل سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے، یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات لا فقر
کل جہل، جہالت سے برا کوئی فقر نہیں ہے. اور تیسری بات لا میراث کل ادب، ادب سے بہتر کوئی میراث نہیں ہے. اب یہ ادب چاہے ادب اللہ کے مقابل میں ہو، ادب مطلق ہے، اللہ کے مقابل میں ہو، رسول اللہ کے سامنے ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو، دوست و احباب کے ساتھ ہو. ایک انسان، اسی لیے مولائے کائنات نے ادب کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تمہیں بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، تمہیں تہذیب گفتگو نہیں آتی ہے اور تمہیں ادب تکلم نہیں آتا، تو دیکھو پھر تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے. اذا فاتک الادب فالزم الصمت، اگر تمہیں بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، ایک بات کو کئی طرح سے کہا جا سکتا ہے، اسی ایک کلام کو، ایک جملے کو بھونڈے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے، اسی کو متین اور سنجیدہ انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے. امام کا فرمان ہے اذا فاتک الادب فالزم الصمت، اگر تمہیں تہذیب گفتگو نہیں، سلیقہ گفتگو نہیں، تمہیں طریقہ کلام نہیں آتا ہے تو فالزم الصمت. بس پہلی بات لا غنا کالعقل، دوسری بات لا فقر کالجہل، تیسری چیز لا میراث کالادب، ادب جیسی کوئی میراث نہیں ہے. چوتھی بات لا ظہیر کالمشاورہ، یعنی انسان اپنی رائے پر اسے اپنی ہی نظر کو صحیح نظر نہیں سمجھنا چاہیے. وہ انسان زندگی میں شکست کھا جائے گا جو اپنے زندگی کے اہم امور میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا ہے، دوسروں کی عقلوں سے استفادہ نہیں کرتا ہے، دوسروں کے نظریات پہ توجہ نہیں رکھتا ہے، اپنی ہی نظر کو صحیح رائے سمجھ لیتا ہے. ایسا انسان زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. لا ظہیر کالمشاورہ، سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں جو چیز مؤثر ہے وہ مشورہ ہے. یقیناً اگر ایک انسان ایک عقل سے استفادہ کرے اور اسی میدان میں، اسی فیلڈ میں کئی عقلوں سے استفادہ کرے، تو جس میدان میں کئی عقلوں سے استفادہ کیا گیا ہو اس میں غلطی کا امکان بہت کم پایا جاتا ہے، اس میں مشکلات کا امکان بہت کم پایا جاتا ہے. یہ چار باتیں اہم اصول بتائے، یعنی انسان زندگی میں عقل سے اپنی عقل کو بروئے کار لائے، یہ پہلی بات. زندگی سے جہالت کا خاتمہ کیا جائے، یہ دوسری بات. تیسری چیز یہ ہے کہ ادب سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے، یعنی انسان مؤدب بنے، اس کے ہاں تہذیب اور ادب آنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ہے ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مجھے میرے اللہ نے ادب سکھایا ہے، واحسن تادیبی، اور مجھے بہترین ادب سکھایا ہے. اللہ نے ادب سکھایا ہے اور مجھے بہترین ادب سکھایا ہے، اور میں نے علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو ادب سکھایا. بس زندگی کو مؤدب ہونا چاہیے، انسان کے ہاں ادب آنا چاہیے. یہ تیسری اصول زندگی. چوتھی بات یہ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں مشورہ ضروری ہے، اور خاص طور سے اہم امور میں. لیکن آج کی اپنی گفتگو عقل کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. لا غنا کالعقل، عقل بہت بڑا سرمایہ ہے، جس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں، یہ پہلی بات. دوسری جگہ حدیث میں یہ ارشاد ہوتا ہے لا مال اعود من العقل، کا سب سے زیادہ کون سا وہ سرمایہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو سرمایہ انسان کے لیے مفید ہے وہ انسان کے لیے لا مال اعود من العقل، عقل سے زیادہ فائدہ مند کوئی سرمایہ نہیں ہے. یہ اللہ نے جو انسان کو نعمت عقل دیا ہے نا، غور فکر کرنے کی نعمت جو دیا ہے، جس طاقت کے ذریعے سے انسان یہ پہچانتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے.
لا مال اعود من العقل، سب سے زیادہ جو مال انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ عقل ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے کہ اگر انسان اپنی عقل کو بروئے کار لائے نا تو انسان ابدی سعادت تک پہنچ جائے گا۔ انسان کو یہ عقل بدبختیوں سے نجات دے دے گی۔ اسی لیے مولا نے کہا لا مال اعود من العقل، یہ ایک بات۔ دوسری بات العقل اغنى الغنى، کا سب سے بڑا سرمایہ انسان کے پاس یہی عقل ہے۔ اب جب یہاں تک لے کر آ گیا تو قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کیا چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے آئی۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا نا سب سے بڑا سرمایہ عقل ہے۔ ہر انسان کو بقول ایک بزرگ کے کہ ایک طالب علم کو اگر وہ دن بھر صرف پڑھتا ہی رہے تو وہ سوچے گا کب؟ وہ سوچے گا کب؟ یعنی اسے ایک وقت نکالنا چاہیے سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، وگرنہ سارے امور میں اگر دن بھر مشغول رہے ایک انسان تو وہ پھر سوچے گا کب؟ وہ پھر فکر کب کرے گا؟ ایسے ہی تھوڑی ہے کہ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ ایک انسان 70 سال عبادت کرے مگر منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے، اور 1 گھنٹے کی فکر اسے منزل مقصود تک پہنچا دے اور اسے زندگی کے مقصد اور ہدف تک پہنچا دے۔ تو پوچھا جائے گا جہنمیوں سے کہ یہ بتاؤ کیا چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے کے چلی آئی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں 2 کمیاں تھیں، 2 کمیاں تھیں۔ پہلی بات وہ کہیں گے کہ ہم بات کو نہیں سنتے تھے، اللہ رسول ائمہ اطہار صاحبان علم کی بات کو ہم نہیں سنتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سننے کے بعد ایک تو نہیں سنتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے، اپنی عقل کو بروئے کار نہیں لاتے تھے۔ اسی لیے جب ان سے پوچھا جائے گا کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے چلی آئی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم باتوں کو سنتے ہوتے، اگر ہم قرآن کے پیغام کی طرف متوجہ ہوتے، آیات اور روایات اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی طرف اور قرآن کی بات کو سنتے ہوتے، یا ہم غور و فکر کرتے، اپنی عقل کو بروئے کار لاتے، تو ہمارا حشر یہ نہ ہوتا کہ ہم جہنمیوں کے درمیان ہوتے۔ جہنمیوں کے درمیان ہونے کی 2 وجہ یہ ہے کہ ہم باتوں کو نہیں سنتے تھے، ہم بات کو نہیں سنتے تھے اور ہم اپنی عقل کو بروئے کار نہیں لاتے تھے، اسی لیے بات کو نہیں سنتے تھے۔ ایک بات کو نہیں سنتے تھے، کہنے والا متوجہ کرتا تھا نہیں سنتے تھے، اور دوسری بات اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ آیت میں 2 چیزیں کہی گئی ہیں، لو کننا نسمع او نعقل، توجہ کریے گا، اللہ نے انسان کے یہاں، اب یہ علماء نے تعبیر کی روایت سے استفادہ کرتے ہوئے 2 عقل رکھی ہے، ایک عقل منفصل ہے اور دوسری عقل متصل۔ عقل منفصل ایک انسان سے باہر عقل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انبیاء ہیں، ائمہ اطہار ہیں، رسول اور مرسلین ہیں، یہ عقل منفصل ہے، اس لیے کہ عقل کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کو تاریکیوں سے نکالے، جو انسان کو بدبختیوں سے نکالے، جو انسان کو خطرہ سے آگاہ کرے، اسی کو تو عقل کہتے ہیں۔ بس ایک عقل منفصل ہے جو انسان کے وجود سے باہر ہے۔ لو کننا نسمع، اگر ہم ان کی باتوں کو سنتے، او نعقل، دوسری عقل متصل ہے جو انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہے، جو انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے میرے 7ویں امام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہشام کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ ارشاد فرمایا یا ہشام انا للہ علی الناس حجتین،
اللہ کے حق میں لوگوں کے خلاف دو حجتیں ہیں، یعنی ہمارے خلاف کل قیامت میں دو حجت ہیں جو ہمارے خلاف کھڑی ہوں گی، کا حجتن ظاہرتن، ایک حجت ظاہری ہے یعنی وہی عقل منفصل، ایک حجت ظاہری ہے، وہ حجتن باطنہ، اور ایک باطنی حجت ہے، ایک حجت جو ہمارے خلاف ہوگی خود ہمارے وجود کے اندر رکھی ہے، اور دوسری ہمارے وجود سے باہر ہے۔ اما الظاہرہ، حجت الظاہرہ فالرسل والانبیاء والائمہ، کہا کہ رسل ہیں، انبیاء و مرسلین ہیں اور ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، یہ حجت ظاہرہ انہیں عقل منفصل کہا جاتا ہے۔ یہ جہنمی کہیں گے کہ ہم ان کی بات کو نہیں سنتے تھے، اس وجہ سے اس عمل نے ہمیں جہنم میں پہنچا دیا۔ اور دوسری بات ہے او نہ عقلو، اے کاش ہم اپنی عقل کو بروئے کار لائے ہوتے، ہم نے اپنی عقل کو بروئے کار نہ لا سکے، عقل سے استفادہ نہ کیا، اس لیے جہنم میں۔ پس حجت ظاہری الرسل والانبیاء والائمۃ، اما الباطنہ، حجت باطنہ فالعقول، یہ دو حجتیں ہمارے خلاف ہیں اللہ کے حق میں، ہمارے خلاف، جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے، خود ہماری عقل ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ ان کے یہاں آپ انصاف سے بتائیے کس کی عقل ہے جو یہ کہے گی کہ ظلم اچھی چیز ہے؟ مگر کوئی عقل ہے جو کہہ دے گی؟ مگر اس کے باوجود بھی انسان نے ظلم کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کون سی عقل ہے جو کہے گی کہ خیانت اچھی چیز ہے؟ کون سی عقل ہے جو کہے گی کہ جھوٹ بولنا اچھی شے ہے؟ کون سی عقل ہے جو کہے گی کہ دوسرے کو دھوکہ دینا اچھی شے ہے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل عقل نظری ہے اور دوسری عقل عقل عملی ہے۔ عقل نظری کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ عقل نظری پہلے مرحلے میں عقل آ کر یہ تشخیص دیتی ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، جو اچھائی اور بدی کو تشخیص دے اسے کہتے ہیں عقل نظری، یعنی جو صرف یہ آ کر بتا دے انسان کو یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ وعلیکم السلام، ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس ایک چیز ہوئی عقل نظری اور دوسری چیز ہے عقل عملی۔ عقل نظری کیا کرتی ہے؟ عقل نظری آ کر یہ تشخیص دیتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، آ کر کہے گی کہ جھوٹ بری شے ہے، صدق اچھی شے ہے۔ آ کر عقل نظری یہ بتاتی ہے کہ امانت داری اچھی شے ہے لیکن خیانت بری شے ہے، عدل و انصاف اچھی شے ہے، ظلم اور ستم بری شے۔ یہ عقل نظری کا کام ہے۔ مگر عقل عملی کیا کرتی ہے؟ جب ہماری عقل نظری آ کر اچھائی اور برائی کو تشخیص دے دیتی ہے تو اس کے بعد عقل عملی کا مرحلہ آتا ہے۔ عقل عملی آ کر کہتی ہے کہ جب تمہاری عقل نظری نے یہ تشخیص دے دیا کہ یہ اچھی شے ہے تو عقل عملی آ کر کہتی ہے کہ تمہیں اسے انجام دینا چاہیے، اور جب وہ عقل نظری تشخیص دے دیتی ہے یہ بری شے ہے تو عقل عملی آ کر کہتی ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بس عقل عملی کا تقاضا عمل میں ہے، یعنی یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اتنی بات جب کہہ گیا تو ایک بات یہاں سے عرض کروں اور پھر بتاؤں کہ آخر کیا چیز ہے۔ جب عقل کا اتنا اہم مرحلہ ہے تو کیوں انسان زندگی میں اس عقل سے استفادہ نہیں کر پاتا؟ کیوں انسان تاریکی میں مبتلا اور ابدی سعادت سے محروم ہو گیا اتنی بڑی نعمت کے بعد؟ آخر کیا چیز ہے جو عقل کے سامنے آ کر حائل بن جاتی ہے؟ وہ کیا چیزیں؟ عقل کے بیماریاں کیا ہیں جو عقل کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مرحلہ تعقل زندگی میں غور و فکر کرنا، اچھائی اور برائی کو تشخیص دینا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا تاکہ زندگی سعادت مندانہ زندگی گزر سکے۔ ابو شاکر دیسانی یہ ایک کافر انسان ہے، چھٹے امام کے پاس
آ کر کہتا یہ ہے کہ میں تو خدا کے اوپر اس وقت تک ایمان لاؤں گا نہیں پہلے جب تک کہ میں اپنی عقل کے ذریعے سے یہ نہ سمجھ لوں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے. یعنی دین بعد میں ہے، پہلے عقل ہے. یعنی دین بنیاد ہے کس چیز کی؟ آپ بتائیں. دین بنیاد ہے، دین کی بنیاد عقل ہے، عقائد کا منشا عقل ہے. عقل پہلے، یعنی عقل کے ذریعے سے پہلے انسان خدا کو ایک مانے گا، خدا کے ہونے پر ایک اعتقاد رکھے گا، خدا کے توحید کے اوپر اعتقاد رکھے گا. آ کر کہتا یہ ہے کہ میں پہلے اپنے عقل سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، پھر دین بنا دیتا ہوں. یہ گفتگو کر رہا تھا امام سے کہ امام کے بیت الشرف سے ایک بچہ نکلا دروازے سے، اس بچے کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا. جب اس بچے کے ہاتھ میں انڈے کی طرف چھٹے امام متوجہ ہوئے تو امام نے ابو شاکر دہسانی کو کہا مرغی کا انڈا دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اس میں جو زردی اور سفیدی کی ترکیب ہے، اور پھر یہ موٹے چھلکے کے نیچے بھی ایک باریک جھلی سی ہے. کیا تم یہ تصور نہیں کرتے ہو کہ زردی اپنی جگہ، سفیدی اپنی جگہ، زردی اور سفیدی کی ترکیب اور دونوں آپس میں مخلوط نہیں ہو رہی ہیں، مل نہیں رہی ہیں؟ کیا یہ کسی عالم و قادر و توانا خدا کے طرف اشارہ نہیں ہے؟ یعنی کیا کسی عالم اور قادر و توانا خدا کی طرف کی کوئی خلیق چیزیں خود بخود کے ساتھ اتنے نظم کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ اتنا اہم ہے دیداری تعقل کے بغیر. پہلے اصول دین ہے پھر فروع دین ہے. اتنا اہم. سارے انبیاء آئے تھے انسان کی فکر کو سالم کرنے کے لیے. عقیدہ اور کیا ہے؟ عقیدہ اور کیا چیز ہے؟ عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فکر انسانی کو سالم کیا جائے. اس لیے کہ جب فکر سالم ہو جائے گی تبھی عمل سالم ہوتا ہے. فکر کے نتیجے میں، عقیدے کے نتیجے میں انسان کا عمل وجود میں آتا ہے. یہاں تک چلے کر آیا تو اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیا وجہ ہے کہ جو انسان کے عقل کے راستے میں رکاوٹ کرتا ہے؟ کیا چیز جو مانے اور عقل کو کام نہیں کرنے دیتا تاکہ عقل تباہ و برباد ہو جائے؟ عقل کی بیماریوں میں سے وہ کیا بیماری ہے کہ انسان جب اللہ نے عقل دیا ہے، انسان اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر کیوں انسان تاریکی کی طرف چلا جاتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. پھر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کے چند بنیادی وجہ ہے، جس میں سے پہلی وجہ، 2-3 وجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد صلوات. پہلی وجہ خواہشات نفسانی کا اسیر ہونا. یہ پہلی وجہ ہے. یہ عقل کی بیماریوں میں سے آفت العقل الہوی. میرے مولا نے ارشاد فرمایا آفت العقل الہوی. خواہشات نفسانی عقل کے آفات میں سے ایک آفت ہے. اب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. آفت العقل الہوی. خواہشات نفسانی یہ عقل کے آفات میں سے اور بیماریوں میں سے، عقل کو فاسد کر دیتی ہے، عقل کو کام کرنے سے روک دیتی ہے. ہوا و ہوس. 7ویں امام ہے، مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے. ہارون الرشید پہنچا اور امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد کچھ گفتگو کرنے کے بعد پھر واپس اپنی جگہ کے اوپر پلٹ آیا ہارون الرشید. اور جب واپس پلٹا تو ہارون الرشید کے وزراء میں سے کسی ایک وزیر نے ہارون الرشید سے پوچھا کہ یہ کس شخصیت کے پاس تم گئے تھے جس سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو ہارون الرشید کہتا ہذہ الورقۃ من تلک الشجرہ. امام کے لیے کہتا ہے ہذہ الورقۃ من تلک الشجرہ، یعنی خانہ کعبہ کو اس نے شجر سے تعبیر کیا ہے. کہا خانہ کعبہ مسجد الحرام ایک شجر ہے اور اس شجر کے پتے ہیں. یہ کہا اس شجر کے ایک برگ ہیں. توجہ کرتے جائیے گا. اتنا کہا ہذہ الورقۃ، یعنی ان کا رشتہ اسی سے ہے، اسی کعبہ سے ہے، مسجد الحرام سے ہے. اور اس کے بعد ہارون الرشید نے کہا
हुव इमाम القلوب व अना इमाम الجسوم। कहा इनकी हुकूमत दिलों के ऊपर होती है, दिलों पर ये हुकूमत करते हैं, लेकिन हम तो फ़कत और फ़कत लोगों के जिस्मों पे हुकूमत करते। अब तवज्जो करिएगा, जब ये कहा कि आपको याद है कुरान करीम में जहाँ के ऊपर फ़िरौन के लिए कुरान कहता है, फ़िरौन अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कह रहा था ना, मगर कुरान कहता है जब फ़िरौन मरा है तो न ज़मीन रोई है न आसमान रोया है, न ज़मीन रोई न आसमान रोया। इसका मतलब क्या हुआ? आपके अजीज़ व अकारीब, एक इंसान के जहाँ जहाँ तक अजीज़ व अकारीब होते, जब वो दुनिया से जाता है तो रोते हैं या नहीं रोते हैं? यानी मगर ये कह रहा था कि मैं तो अना रब्बुकुमुल आला, न ज़मीन रोई न आसमान रोया। इसका मतलब यह है कि न तुम्हारी हुकूमत ज़मीन पर थी न आसमान पर थी। मगर सैयदुश्शुहदा के लिए रिवायत ने कहा है कि सैयदुश्शुहदा जब गए तो ज़मीन भी रोई है और आसमान भी रोया है। इसका मतलब यह है कि दिल की गहराइयों में एक चीज़ के वजूद में जिसका असर होता है ना, जब वो जाता है तो वो शय मुतासिर होती है। हुसैन की ज़मीन और आसमान दोनों पर हुकूमत थी। तो सातवें इमाम के लिए कहा कि हाजा हुवा इमामुल क़ुलूब व अना इमामुल जुसूम, क़ल्बों पे इनकी हुकूमत है और जिस्मों पे हमारी हुकूमत है। तो उसके औलाद में से एक बेटा मौजूद था, तो कहा फिर जब ये हुकूमत है दिलों पे, लोगों के दिलों पे इनकी हुकूमत है, तो आप फिर क्यों इनसे इख्तिलाफ रखते हैं? आपको हुकूमत दे देना चाहिए, इसलिए कि हक़ इन्हीं को हुकूमत करने का। फिर क्या चीज़ रोक गई? तवज्जो करिएगा, असल बात है आफतुल अक्ले अल हवा, हवा व हवस, ख्वाहिशात नफसानी इंसान को राह हक से रोक देती है। हक बात जानते हुए भी कह रहा है हुआ इमामुल क़ुलूब व अना इमामुल जुसूम। मगर जब बेटे ने कहा तो कहा देखो ये मसला हुकूमत है, अल मुल्क अकीमुन, हुकूमत बाँझ होती है, ये औलाद को भी नहीं पहचानती। अगर तुम भी मेरे मुकाबिल में आ जाओगे तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। बस क्या चीज़ बात माने बनी? यही हवा हवस माने बन गए। मगर उमर साद क्या हुसैन को नहीं पहचानता था? बुनियादी सवाल है, क्या उमर साद सैयदुश्शुहदा को नहीं पहचानता था? खूब पहचानता था। और जनाबे हुर जब सैयदुश्शुहदा की तरफ आए तो और फिर जाकर उमर साद के लश्कर को खिताब करके ये जुमला इरशाद फरमाया कि तुम्हारी माएँ तुम्हारे गम में बैठे हैं, तुम्हारी माएँ यमनऊनहु अलमाअ, इनसे पानी को रोकते हो, व तशरबहु अलकिलाबु वल खनाजीर। इरशाद शेख मुफीद ने इनसे पानी को बंद कर रखा है, जबकि सारे जानवर पानी पीते हैं। तुम्हारी अक्लों को क्या हुआ है? क्यों आखिर क्या चीज़ फैसला न करने दिया? यही हवा व हवस माले दुनिया। हवा व हवस, पहली चीज़ यह है कि इंसान को हवा व हवस। एक बात कहूँ रब्ते मसाइब देकर जहमत को तमाम बाकी बातों को अर्ज न कर सकूँगा। जाबिर इब्ने यजीद जोफ़ी उलमा ने लिखा है कि 18 साल तक सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के खिदमत में तलम्मुज़ किया है। जाबिर इब्ने यजीद जोफ़ी ने शागिर्दी की है, कूफे के रहने वाले थे। और 18 साल के बाद एक दिन 5वें इमाम की खिदमत में आकर कहते हैं कि आका अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपने शहर वापस चला जाऊँ, अब मैं जाना चाहता हूँ कूफे, सीख लिया है। रिवायत में है कि 30,000 हदीसें इमाम लोगों से, इम्म-ए-अथहार से इन्होंने लिखी थी, 30,000। तो जब जाने लगे पूछा कि आका मैं जाना चाहता हूँ, अपने शहर वापस आ जाऊँ, तो इमाम ने कहा ठीक है वापस चले जाइए। तो आखिर में कहते हैं कि आका आखिरी वक्त में मुझे कोई नसीहत करनी। तो इमाम ने तुम्हें तो खुद अपनी डायरी रखी है हमारे हवाले से, हमारी अहादीस से, ज़रूरत इस बात की कहा नहीं आता। आखिर में मैं चाहता हूँ कि आप किसी चीज़ की नसीहत करें जो मेरे लिए अहम है। तो आखिरी वक्त में इमाम ने जाबिर इब्ने यजीद जोफ़ी को जो नसीहत की है 18 साल रहने के बाद, जिसकी कापियाँ अक़वाल और अहादीस से भरी थी, वहाँ पर जो 5वें इमाम ने नसीहत की है वो ये नसीहत है कि देखो ख्वाहिशात नफ्सानी की मुखालिफत करो।
یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. ایک سال بعد پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. خواہشات انسانی کی مخالفت کرو. بس زحمت کو تمام کر رہا ہوں. یہی مال دنیا. اور دوسری چیز جو انسان کو سوچنے سے روک دیتی ہے وہ حب الدنیا ہے. امام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا یفسد العقل. حب دنیا انسان کی عقل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، انسان کی عقل کو فاسد کر دیتی ہے. جب ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوئے تھے اور جنگ 10 محرم کو. یہ کیوں؟ یہ عمر سعد خوب سمجھتا تھا. عمر سعد خوب سمجھتا تھا، خوب جانتا تھا. کافی گفتگو ہوئی سید الشہداء اور عمر سعد کے درمیان، اور عمر سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط بھی لکھا کہ اگر ہو سکے تو مسئلہ ایسے بن جائے کہ کام بھی ہو جائے اور یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹنے پائے. یہ چاہتا یہ تھا کہ رائے بھی مل جائے، حکومت رائے بھی، اور سید الشہداء کے قاتل ہونے سے بھی بچ جاؤں. لہٰذا یہ خط و کتابت کرتا تھا. تو جب اس کا ایک خط پہنچا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اور عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد کے خط کو پڑھا تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے بات تو صحیح کہتا ہے کہ بھائی بغیر قتل کیے ہوئے اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کیا مشکل ہے. تو تاریخ نے لکھا ہے کہ وہاں کے اوپر شمر کھڑا ہوا تھا. اور جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہاں بات عمر سعد کی ٹھیک ہے، تو شمر کہتا ہے کہ امیر اس کوفے میں ان کے باپ کے چاہنے والے، حسین کے والد کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں. اگر حسین کو فرصت مل گئی، چھوڑ دیا گیا نا، تو آپ کے حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا. تو روایت نے لکھا کہ یہ ایسے چونکا جیسے سوئے ہوئے انسان کو جگا دیا جائے، جیسے سوئے ہوئے انسان کو جگا دیا جائے. ایسے کہا کہ پھر وہاں اس نے 2 خط لکھے ہیں عمر سعد کے نام. ایک عمومی خط لکھا ہے اور ایک خصوصی خط لکھا ہے. اور اس کو بھی شمر کو بھی یہ کہا تھا کہ اگر عمر سعد جنگ کے لیے تیار نہ ہونا تو تم کمانڈر بن جاؤ گے، تم کمانڈر. جب یہ شمر پہنچا ہے تو عصر کا وقت تھا، محرم کی 9 تاریخ تھی. اور جب جا کر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے خط کو دیا ہے عمر سعد کو، تو عمر سعد نے دیکھا کہ اور اس کو پڑھ کے اپنا خصوصی خط سنایا کہ یہ لکھا ہے کہ اگر عمر سعد جنگ نہ کرے تو وہیں کے اوپر اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لے کے چلے آنا. اب یہ جب سنایا اور خط دیا تو پوچھتا ہے کہ شمر کیا کرو گے؟ لڑو گے؟ کل حسین سے لڑو گے؟ حب الدنیا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ رے کی حکومت کیا ہوگی، کل لڑو گے حسین سے؟ سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ لڑوں گا، میں لڑوں گا. تو شمر کہتا ہے پھر میرا کیا ہوگا؟ تم لڑو گے، تم کمانڈر رہو گے، میرا کیا ہوگا؟ تو عمر سعد نے کہا کہ میں جو لوگ مرکب پہ سوار ہیں، جن کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہیں، ان کا میں کمانڈر رہوں گا، جو پیدل ہیں اس کے تم کمانڈر رہو گے. اس طریقے سے سید الشہداء یہ جانتا ہوا انسان کی حسین حق پر ہیں، مگر یہ حب الدنیا اس کے تعقل کے لیے مانے بن گئی. بس اتنا کہنا تھا کہ میں لڑوں گا. تو اس نے عمر سعد نے یہی محرم کی 9 تاریخ تھی، ایک مرتبہ جنگ بدر میں اللہ کے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا اس کو اپنی فوج کو دھوکہ دینے کے لیے کہا ارکبی یا خیل اللہ ہے، یعنی اے سپاہ خدا سوار ہو جاؤ. مقتل نے لکھا ہے کہ حسین شہید عصر کا ہنگام تھا، اپنے زانوؤں کو بلند کیے ہوئے، اپنی پیشانی کو اپنے زانو پہ رکھے ہوئے تھے، اور حسین کو نیند آ گئی تھی. حسین کو نیند آ گئی تھی. اور جب یہ اس نے کہا کہ اے سپاہ خدا حملہ کر دو، حملہ کر دو، تو فوجوں ایک مرتبہ ایک ایسی آواز آئی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی، اونٹ کے گردن کے گھنٹیوں کی بجنے کی آواز آئی. تو مقتل میں ایک آواز گونجی جس کو سن کے زینب تڑپ گئیں، دوڑی دوڑی سید الشہداء کے پاس آئیں. امام حسین علیہ السلام کے بازو کو ہلایا، اور ہلانے کے بعد سید الشہداء سے کہا بھیا کیا کوئی قیامت آ گئی ہے؟
یہ تو چونکہ عرب میں رات کو جنگ نہیں ہوتی تھی، میرے ماں جائے حسین کیا کوئی قیامت آ گئی یا اجرکم اللہ. حسین نے ایک مرتبہ اپنے سر کو بلند کیا اور اصلاً فوج کی طرف متوجہ نہ ہوئے، کہہ رہے تھے میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے. اللہ اللہ اجرکم اللہ. حضرت عباس کو بلا لیا، حضرت عباس سے کہا جاؤ ان سے ایک رات کی مہلت لے لو. رات کی مہلت مل گئی، رات بھر عبادت خدا میں بسر کر دیا سید الشہداء نے. عصر کا دن آ گیا، گزرتے ہوئے ظہر کا وقت آ گیا، عصر کا ہنگام آ گیا، سارے شہداء شہید ہو چکے ہیں. شہداء کی لاشیں کربلا کی جلتی ہوئی زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اور زہرا کا لال لاش شہداء کے درمیان جب دیکھا کہ سارے آوان و انصار راہ خدا میں قربان ہو چکے، نظر یمیناً و شمالاً، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا. در خیمہ پر آ کر حسین کہہ رہے تھے میری بہن میرا پرانا لباس لے کر آ جاؤ، میں نہیں چاہتا میری شہادت کے بعد میرا جسم اوریاں کیا جائے. اجرکم اللہ. زہرا کا لال اپنے بہن سے لباس مانگ رہا تھا، زینب تڑپ رہی تھی، حسین اپنی بہن سے جدا ہونا چاہ رہے تھے، آواز دے رہی تھی محلن محلن یا اخی، میرے ماں جائے ذرا ٹھہر جا، میں تجھے جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہوں. لو عزادار حسین میدان کربلا میں آئے، ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھ لیا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ گئیں، شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا. زینب کہہ رہی تھی او پسر سعد میرا ماجا عازب ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، کوئی اثر نہ ہوا. شمر کا کند خنجر چلا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، حسین کو ذبح کر دیا گیا. فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ. خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ان آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما. جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس رکھی گئی ان کے روح پاک کو، خاص طور سے نصرت علی ابن اخلاق احمد مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں.